الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط كذلك نجزي المجرمين صدق الله العظيم فجاء محمد سراج منيرا فصلوا عليه كثيرا كثيرا سورة الاعراف آیت نمبر 40 ارشاد باری تعالی ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنۃ، اور نہ وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور گناہگاروں کو ہم اسی طرح ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے قرآن کا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اور دین حق کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے جھوٹا تصور کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں اور فخر و تکبر میں ہی زندگی بسر کر دیتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلے جائیں گے، ان کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کسی کافر بندے کی روح قبض کی جاتی ہے تو فرشتے اس کو ایک پھٹے پرانے بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کر آسمانوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو اس روح سے ایسی بدبو آ رہی ہوتی ہے جیسے کسی مردہ جانور سے بدبو آتی ہے، مردار سے بدبو جیسے آتی ہے۔ تو وہ جہاں جہاں سے گزرتے ہیں وہاں وہاں کے فرشتے اسے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، اتنی بدبو جس سے آ رہی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے، اس کے برے نام سے اسے پکارتے ہیں۔ اور پھر جب وہ آسمانوں تک پہنچتے ہیں تو آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کی روح کو پٹک دو، اور فرشتے اس کی روح کو پٹک دیتے ہیں حتیٰ کہ وہ سجین میں چلی جاتی ہے۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اس کے لیے رحمت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کافر کے لیے رحمت کے دروازے آسمان سے بند ہو جاتے ہیں، اس پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول نہیں ہوتا، اس کی مدد نہیں آسمانوں سے کی جاتی۔
ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے۔ اور جو نیک بندہ ہوتا ہے جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے تو ملک الموت سے پہلے ہی کچھ فرشتے آ کر اس کے دائیں بائیں بیٹھ جاتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں جنت سے لائے ہوئے گلدستے ہوتے ہیں اور جنت سے لایا ہوا خوبصورت اور خوشبودار رومال ہوتا ہے۔ پھر اسرائیل جب آتا ہے تو اس کی روح ایسے قبض کر لی جاتی ہے، ایسے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے دانے سے پانی نکل جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ ظاہری اس پر جو بیماری کے اثرات ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ روح کے نکلنے کا جو معاملہ ہے وہ الگ ہوتا ہے، وہ ہمیں تمہیں نظر نہیں آتا۔ یہ اس کو ہی پتہ چلتا ہے کہ جس کی روح نکل رہی ہے کہ وہ کتنی تکلیف سے نکلی ہے، کتنی آسانی سے نکلی ہے۔ بندہ مومن کی روح بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے۔ بیماری سے جو تکلیف ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ کسی کی بیماری دیکھ کر یا کسی کی بیماری کی تکلیف دیکھ کر اس کو روح نکلنے سے جو ہے نا وہ نہ ساتھ میچ نہ کیا جائے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو اس کی روح کو پھر ملک الموت ان فرشتوں کے واضح کر دیتے ہیں اور وہ اس کو جہاں جہاں سے وہ جاتی ہے وہ خوشبو آتی ہے اس روح سے، اور فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے، تو پھر اس کے اچھے لقب سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں اس کا نام ہے، فلاں کا بیٹا ہے، بڑی مبارک روح ہے۔ اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا اس کا یہ بھی مفہوم ہے کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے اس پر رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دنیا میں بھی۔ اس کی ظاہری غربت کو نہ دیکھا جائے کہ وہ غریب ہے یا امیر ہے، بلکہ بندہ مومن کو محسوس بھی ہوتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی رحمت ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور جب اس بندے کی روح قبض ہو جاتی ہے، بندہ مومن کی روح قبض ہو جاتی ہے، تو وہ رحمت کا دروازہ جو اس کے لیے برکت کا جو دروازے کھلے تھے وہ بند کر دیے جاتے ہیں، اور وہ آسمان روتا ہے، وہ دروازے روتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو اس کے لیے دروازہ کھلا تھا وہ دروازہ رحمت و برکت کے دروازے روتے ہیں کہ آج یہ بندہ دنیا سے اٹھ گیا۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور تکبر کیا ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور انہیں جنت میں وہ داخل نہیں ہوں گے، حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، حتیٰ کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ جمل اونٹ کو بھی کہتے ہیں، اور جو جہاز لنگر انداز کیے جاتے ہیں، جو بڑے بڑے کشتیاں اور جہاز ہوتے ہیں، اور جو رسہ ہوتا ہے جس کو وہ باندھ دیتے ہیں باہر کسی کنڈے کے ساتھ تاکہ وہ سمندر کی لہریں آئے اور یہ آگے پیچھے نہ ہو، بڑا موٹا سا رسہ ہوتا ہے۔
اس کو بھی جمل کہتے ہیں، اور بعض لوگوں نے یہاں جمل سے مراد وہی لیا ہے کہ وہ اتنا موٹا ہوتا ہے کہ وہ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا، یعنی وہ بندہ جس نے اللہ کے یاد کو جھٹلایا، کفر کیا، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا، اونٹ جیسے سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا، اسی طرح جو کافر ہے وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ جنت میں داخلے کے لیے ایمان شرط ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کو پورا پروٹوکول دیا جاتا ہے، اس کے راستے میں فرشتے اسے مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، اس کے راستے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کی طرف سے بھی سلام قول من رب رحیم۔ اللہ اکبر، یہ منظر کیسا ہوگا، کبھی تصور کی آنکھ میں اسے سوچنا کہ جنتی جا رہا ہو، پورا پروٹوکول ہو، اور دائیں بائیں فرشتے حور و غلمان اس کو مبارکبادیں دے رہے ہوں، اوپر خوشبو اور پھول پھینکے جا رہے ہوں، اور سامنے اللہ کی طرف سے سلام بھی ہو۔ اللہ میزبان، یہ بندہ گناہگار مہمان، دوسری طرف بھی دیکھیں انجام کیا ہو رہا ہے، دروازے بند، روح سے بدبو دار، بدبو ہی بدبو، مردار کی طرح بدبو، جہاں جس طرف بھی جائیں وہ بھی نفرت کرے۔ دیکھیں ہم نے اپنا انجام کیا چاہتے ہیں۔ اور پھر ان کی سزا جہنم ہے۔ جہنم دہکتی ہوئی آگ ہے، وہ اتنی زیادہ ہے کہ دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی سزا، ان گناہگاروں کو ہم ایسے ہی، مجرموں کو ہم ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی سزا سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔